ہم بھولتے نہیں ہیں، لیکن یہ ڈیفنس ڈیل نہ جانے کیوں کھٹک رہی ہے۔ امریکہ جو کہ اسرائیل کی رکھیل ہے، ابھی تک حرم کے قرب و جوار میں موجود ہے، تو ہماری بہادر فوج کی تعیناتی کس زمرے میں دیکھی جائے گی؟ اب تک پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی لوگوں کو چکرائے ہوئے ہے۔ چین، روس، امریکہ، سعودیہ سب سے ماشاءاللہ بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب خان عبدالقدیر خان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ امریکی خواب کی تکمیل ہے یہ بگرام ایئر بیس، وہاں سے چین کا ایٹمی پروگرام بڑھ سکتا ہے۔ ڈیفنس ڈیل پہلے ہی کم ڈیلیں ہوتی رہی ہیں، جو اب ہم اس نئی ڈیل کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ہمارے حکمران اس ڈیل کو کس طرح دیکھتے ہیں، آئیے تھوڑی سی اس پر بات کر لیتے ہیں۔ قطر پر حملے سے پہلے ہمیں ہمارا مقام خوب یاد تھا۔ ہمیں جس طرح دھتکارا جاتا تھا، ویزے کی پابندیاں لگائی جاتی تھیں، وہ کم از کم وہ تو نہیں بھولے ہوں گے جنہوں نے اس ضمن میں مشکلات اٹھائی ہیں۔ ہندوستان کو ہم پر ہمیشہ فوقیت دی جاتی تھی، اور جب ہندوستانی شکی مزاج حکمرانوں نے اپنے میڈیا پر موجود مسخروں کے ساتھ پاکستان پر شب خون مارا، تو ہمیں خوب یاد ہے کہ کس نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ہماری بہادر فضائیہ نے جب دشمنوں کی ناک وطن کی خاک میں رگڑی، تو دور بیٹھے تماشائی آگے بڑھے اور فوٹو سیشن کا انتظار کرنے لگے۔ ہم بھولتے نہیں ہیں، لیکن یہ ڈیفنس ڈیل نہ جانے کیوں کھٹک رہی ہے۔ امریکہ جو کہ اسرائیل کی رکھیل ہے، ابھی تک حرم کے قرب و جوار میں موجود ہے، تو ہماری بہادر فوج کی تعیناتی کس زمرے میں دیکھی جائے گی؟ یعنی کہ اگر اسرائیل کے علاوہ کوئی ملک حملہ کرے گا تو ٹرمپ کی مشینیں حرکت میں آئیں گی، اور اسرائیل نے ناپاک عزائم کا ارادہ کیا تو پاکستان اسے اس خطے سے مٹا دے گا۔ اگر یہ کھیل اس طرح کھیلا جائے گا تو پھر بھی پرابلمز ہیں۔ آپ اسرائیل کی رکھیل پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ یا تو پھر ایسا ہوتا کہ ٹرمپ کی وکٹوں کو کھاڑ کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی جاتی، مگر یہ نہ ہوا، اور اب تک پاکستان کی بھی خارجہ پالیسی لوگوں کو چکرائے ہوئے ہے۔ چین، روس، امریکہ، سعودیہ سب سے ماشاءاللہ بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ سب خان عبدالقدیر خان صاحب کا کیا دھرا ہے۔ آج تک اس دھماکے کی گونج ان تمام دشمنان دین کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ ہم اس بم کی وجہ سے اب تک وہ خوف بنے ہوئے ہیں جس سے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا سمیت تمام دنیا کے غنڈے نالا ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ بگرام ایئر بیس کیوں واپس جانا چاہتا ہے؟ کیا یہ کوئی نئی چال ہے؟ اپنے خلاف لوگوں کو متحد ہوتا دیکھ کر نوشتہ دیوار پڑ چکا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم پوری دنیا کو دھمکی دیتا پھر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا پر یہ امریکہ اور اسرائیل کا حکم چلتا ہے، یعنی کوئی ان دونوں ممالک کے جرائم پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا۔ بیچاری یو این او پہلے ہی کونا پکڑے بیٹھی ہے۔ 14 ملکوں کی جنگ بندی اور اسرائیل انخلا کی ووٹنگ، اور اس کے خلاف 15واں ملک یعنی امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے، اور اس ویٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معصوموں کو مارتے رہو، ان کا کھانا پینا بند رکھو، انہیں ملبے تلے کچل دو۔ یہ ہے اس ویٹو کا مطلب۔ یہ دونوں ممالک جنگی مجرم ہیں، مگر انہیں کٹہرے میں کون لائے گا؟ ہے کسی میں اتنی جرت؟ نہیں۔ چارلی کرک والا انجام کون اپنے ساتھ ہوتا دیکھنا چاہتا ہے؟ بیچارہ صرف ایک یو ٹرن پر دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ بات ہو رہی تھی بگرام ایئرپورٹ کی۔ امریکی خواب کی تکمیل ہے یہ بگرام ایئر بیس، وہاں سے چین کا ایٹمی پروگرام بڑھ سکتا ہے۔ اسٹریٹجک لوکیشن ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ مگر یہ ڈیفنس معاہدہ نہ جانے کیوں کھٹک رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو ہمارے جوانوں پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ۔ دیکھتے رہیے دیسی لاؤڈ اسپیکر۔